بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش اور ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تینوں بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی تھیں اور ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو مکہ کے سب لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ مکہ کی عورتیں حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں کیونکہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ دار عورتوں کے گھر اور اپنی کچھ سہیلیوں کے گھر بلاوا بھیجا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے آنے سے انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گی۔ یہ سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور کہا، اے خدیجہ تم مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بہت پیاری بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جو کہ میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی مایوسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا، تبھی 4 اجنبی عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کے حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھ کے وہ عورتیں کہنے لگیں، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا نور تھا کہ جس کی چمک سے پورا مکہ چمکتا تھا۔ مکہ میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا، کوئی بھی ایسا کونا، کوئی بھی ایسا کوچہ نہیں تھا جہاں آپ کے نور سے روشنی نہ ہوئی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں تھا جس میں حضرت فاطمہ کے نور کی روشنی کی چمک نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ وہ 10 حوریں جنت سے آب کوثر لے کر آئی تھیں۔ اس پانی سے انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے میں انہیں لپیٹ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے لباس بھیجا۔ اس کے بعد جنت سے اس طرح کا نور نازل ہوا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا نور نہ دیکھا تھا۔ وہ 4 اجنبی عورتیں جو حضرت خدیجہ کے گھر آئی تھیں، وہ حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دے کر فرمانے لگیں، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹی کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹی کی ولادت کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، پوچھنے لگی، ام ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں تاکہ انہیں مبارکباد دے سکوں، ان کے گھر 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ عورت جس کا نام سلیمہ تھا، وہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کا سن کے محمد عربی کا کیا رد عمل ہوگا۔
وہ آخر کون سا رویہ اختیار کرے گا؟ ام ایمن مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری اس بات سے تم نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ام ایمن کہنے لگیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ مسکرائے اور بھاگے بھاگے گھر آئے۔ انہوں نے آ کے اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی، جانور ذبح کیے، بہترین قسم کا کھانے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کی دفعہ بھی ایسا ہی کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنی چوتھی بیٹی کی خوشی میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ بات سن کے سلیمہ کا چہرہ اتر گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہ تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے نبوت کے پاک گھرانے میں پرورش پائی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے خوب فیض یابی حاصل کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن پاک سنا اور اسے حفظ کیا، اور خود سازی و حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن پاک سے بے حد محبت فرماتی تھیں، اپنے والد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرماتی تھیں۔ یہی وہ احکامات تھے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ جب بھی آتی ہیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، انہیں اپنے برابر جگہ دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں اپنی دوست رکھو۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پہ خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پہ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صورت، سیرت، رفتار، گفتار میں سب سے زیادہ اپنے والد محترم سے مشابہت رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کی آرام آسائش کو گھر میں ہمیشہ مد نظر رکھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ بیٹی تھیں جو اپنے والد کے نقش قدم پہ ثابت قدم رہیں۔ مکہ کے گلی کوچوں، مسجد الحرام میں ایسے لوگ بھرے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والے تھے۔ جب بھی آپ کے والد محترم زخمی ہو کے آتے تو آپ ان کے چہرہ اقدس سے خون کو صاف کرتی اور زخموں پہ مرہم لگاتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی۔ جب باپ اپنے وطن میں رہ کے مسافر اور اپنوں میں رہ کے بیگانہ تھا، اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہا، اپنی زبان بولنے والوں میں بے زبان ہو گئے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پیاری باتوں سے اپنے باپ کے دل کو شادماں کرتی تھیں اور اپنے والد کی رسالت کو قبول کر کے انہیں اور مزید بلندی کی تقویت بخشتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا باپ تم پہ قربان۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت سے ان کی پیدائش کے کچھ قصے ہم نے آپ کو بتائے۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔